انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے پہ قادر ہو اور مدد نہ کرو تو تم حاجی ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی قرآن کی کچھ آیات انشاءاللہ سنانا چاہوں گا، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جی سورہ بلد کی میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی عقبہ چڑھنے کی، چڑھائی چڑھنے کی۔ کس چیز کو چڑھائی کہا؟ یعنی مشکل کام ہے۔ کس چیز کو چڑھائی کہا؟ کسی غلام کو آزاد کرنا، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور پھر ایمان لے کر آنا، ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرنا۔ بے شک یہی لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ مشکل کام ہے لیکن بڑی بات ہے۔ دوسری جی جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا، ایک انصاری، اور ان کا نام نہیں معلوم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لے جا رہے تھے اور اس شخص کا نام نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ وہ شخص کسی سے بات کر رہا ہے۔ کوئی شخص آلریڈی اندر موجود ہے اور وہ ان سے بات کر رہا ہے۔ وہ شخص بیمار تھا، انصاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو نوک کیا۔ جب اندر انٹر ہوئے تو کہا کہ تمہارے ساتھ ابھی کوئی بات کر رہا تھا، تم کس کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم کہ میں ایسے شخص سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے علاوہ اتنا خوبصورت انسان اور اتنی زبردست گفتگو کرنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ جبریل تھا، ھذا جبریل، جو تیری تیمارداری کرنے آیا تھا۔ تو دیکھیے انصار کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ صرف ایک فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون جبریل کے۔ اس لیے جو انصار ہیں ان کی سیرت پڑھیے، جن میں سعد بن معاذ سب سے صفحے اول، سعد بن معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ، شہادت پہ کیا کہا کہ سعد کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ کیا کریکٹر ہوگا سعد بن معاذ کا۔ تو ہم سب کو سعد بن معاذ بننا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات انشاءاللہ، ایک پوئم بچپن میں پڑھا کرتے تھے لیکن بڑی ریلیونٹ ہے آج، علامہ محمد اقبال کی پوئم ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہذاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو دوسروں کے کام دوسروں کے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا، اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے، اس ماحول سے، اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل۔ میرا یہ ایمان ہے۔ کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے، کوئی میسج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے، کچھ اور آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے، اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں۔ بندوں کے ذریعے ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا، تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی؟ کہتے نہیں، وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کی، اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر، کہ
پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات ہے. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا, تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے, اتنا توکل, اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں, اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا, جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا, تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے, اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں, اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ, اپنا توکل بڑھاؤ.